السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتے ہوئے آپ کا ایک مریض آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ سرکار، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ اس مریض نے عرض کی کہ سرکار، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے آج تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ سرکار، میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میرے گھر کی چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروایا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے، پریشانی کے عالم میں ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور حالت مراقبہ میں چلے گئے۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے اس مریض سے فرمایا، اے میرے مریض، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی تمہیں آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ واپس ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مریض، کیا تم جانتے ہو کہ کرب کے ویرانے کو کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ اس مریض نے عرض کی کہ سرکار، میں جانتا ہوں، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں بہت سے قلعے نظر آئیں گے، پہلا اور دوسرا قلعہ چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر بیٹھ جانا اور میرا نام پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر ایسا ہوگا کہ وہاں سے جنات کی فوجیں گرجتی ہوئی گزرنا شروع ہوں گی، وہ جنات دھڑتے ہوئے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہوگا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو کھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو کبھی پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات تم سے آنے کی وجہ پوچھے گا، تم اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کی کہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل دیتا ہے، 2 قلعے چھوڑ کر تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے میں جا کر حضور غوث پاک کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس مریض پر ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں اور ساری جنات کی فوج اسی طرح گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو شیر کی طرح دہڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مریض پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس مریض سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریض نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، میری بیٹی چھت پر گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث پاک کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، پہاڑوں ویرانوں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ تلاش کرو، جیسے بھی اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا اور جو اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج یہ سن کر بھاگ پڑتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر مجھے یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث پاک کبھی اپنے مرید کو میرے پاس نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں
جنگلوں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویران جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا اے بدبخت، تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو، تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا غیظ و غضب ہم پر برس پڑا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ شہنشاہ نے اس جن کا سر تن سے جدا کر دیا اور لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کر دیا اور پیران پیر سے معافی طلب کی اور اپنی راہ پر چل دیا۔ ناظرین، غوث پاک کا فیض انسان تو انسان جنات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی نظروں کرم کے سائے میں ہمیشہ رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس یہی تک ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔